میں نے دیکھا یہاں پہ لوگ آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو اچھی بات نہیں ہے اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو۔ تو میں نے کسی سے جو ہے نا ہاتھ پھیلا کے میں نے کسی سے مانگا نہیں ہے، بھیک نہیں مانگنی کوئی۔ جی۔ ہمارے یہاں تو لوگوں کو مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کے فرق کا ہی نہیں پتا۔ میں وہی جمال شاہ ہوں اچھا، جو اسٹیج پہ پرفارم کرتا تھا۔ جس کے لیے لوگ تالیاں بجاتے تھے۔ میں نے کوئی غلط قدم بھی نہیں اٹھایا، جیسے حالات آئے ہیں، نہ میرے پاس مکان کا رینٹ تھا، نہ میرے پاس گھر میں راشن تھا۔ اپنے غم لوگوں کو نہ بتاؤ، آپ اگر اپنے غم لوگوں کو بتاؤ گے تو لوگ سودا کریں گے آپ سے۔ جوکر دکھنے میں تو لوگوں کو ہنسانے والا ہوتا ہے، اور لیکن جو ہمارا حال ہوتا ہے وہ ہمیں ہی پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں۔ میک اپ کیا ہے، یہ میک اپ کرنا سیکھا، کہیں سے دیکھا یا پہلے کا جانتے تھے؟ بائک والا ایسے ٹھوکر مار جائے یا گاڑی والا ٹھوکر مار جائے تو وہ اچھا نہیں ہوتا، اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو چوٹ بھی لگ جاتی ہے۔ ایک آپریشن ختم ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے آنسو بھی جو ہیں وہ اس میک اپ کے اندر ہی چھپ گئے۔ وہ جو ہے نا، یہ میک اپ جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ چھپا لیتا ہے۔ تو جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بھائی آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس زمانے کے اندر جہاں پہ ہم لوگ ڈفرینٹ قسم کے اپنے کام کر رہے ہیں، وہاں پر وہ ایک جوکر کا کریکٹر، جو کہ کوئی اپنی لائف میں جوکر بننا نہیں چاہے گا میرے خیال میں، اور کس مشکل سے وہ اپنی فیملی کے لیے، اس کے روزگار کے لیے کیا کچھ انہوں نے سروائیو کیا ہے۔ پہلے آرٹسٹ تھے، پھر وہ کس طرح سے اس لائن میں آئے، اور ابھی بنس روڈ کے اوپر وہ ایز اے جوکر کے طور پہ پرفارم کرتے ہیں، لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کی سٹوری ہے، بہت ایموشنل ہے، اور کیا کیا مشکلات، کیا کیا تکالیف ان لوگوں نے جو انہوں نے برداشت کی ہیں، ان کو لے کے میں نے آج ان کو انوائٹ کیا ہے۔ ہمارے مہمان ہیں آج یہاں پہ جمال شاہ جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جمال بھائی؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے سر۔ جمال بھائی، یہ مسکراتے چہرے کے پیچھے کیا کیا پریشانی ہے، کیا تکلیفیں ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں جی اور بنس روڈ پہ ہوتے ہیں آپ کراچی جی میں، تو کیا پریشانی؟ پہلے تو اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہمارے دیکھنے والے ویورز کو دیں کہ جو لوگ آپ کو ہنستا ہوا ہر وقت دیکھتے ہیں، اس ہنستے چہرے کے پیچھے کتنی پریشانیاں ہیں، کیا کیا چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں؟ تھوڑا سا ذرا اپنے بارے میں لوگوں کو بتائیں نا بس۔ جی کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں تنگ بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ انٹرٹین ہو کے جاتے ہیں۔ تو رش میں اور لائیو پرفارم کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ جوکر دکھنے میں تو لوگوں کو ہنسانے والا ہوتا ہے، اور لیکن جو ہمارا حال ہوتا ہے وہ ہمیں ہی پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں۔ جمال شاہ نام ہے آپ کا؟ جی یہ کب سے آپ یہ جوکر کا کریکٹر جو ہے لائیو پرفارم کر رہے ہیں؟ سر میں کووڈ کے بعد میں جوکر کا کریکٹر پرفارم کر رہا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے میں سرکس تھیٹر اسٹیج پہ میں نے پرفارم کیا ہے، اور عرصہ دراز میں نے کام کیا، کافی سارے کمپنیز کے ساتھ کام کیا۔ تو پھر بیچ میں کچھ ایسی مشکلات آئی جس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ اسٹریٹ پہ آنا پڑ گیا، کیونکہ گھریلو معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ میرا ایک بیٹا ہے جس کو کافی سارے آپریشن کا سامنا کرنا پڑا، ابھی پھر آپریشن ہوا بچے کا، تو میرا خود کا بھی آپریشن ہوا ہے، تو میں رینٹ پہ رہتا ہوں، تو اس وجہ سے مجھے نا اسٹریٹ پہ آنا پڑا۔ تو جی شو جو ہوتے ہیں وہ روز روز نہیں ہوا کرتے، کبھی کبھار شو ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ تو میں نے کافی سارا اسٹرگل کیا ہے، تو میں نے دیکھا تو میرا کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں اور کسی سے مانگوں کہ یار آپ میری ہیلپ کریں، مجھے جو ہے نا 10-20 ہزار روپے ادھار دیں تاکہ میں گھر میں راشن وغیرہ ڈال سکوں یا میں اپنے گھر کا رینٹ دے سکوں۔ تو میں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی میں اسٹریٹ پہ میں آیا، تو جو میرے پاس آرٹ تھا وہ اسے میں نے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا۔ لوگوں نے دیکھا، محظوظ ہوئے، لوگ جو ہے نا انٹرٹین ہوتے گئے، اور میں لوگوں کو انٹرٹین کرتا چلا آ رہا ہوں اب تک کے، اور جو بھی پریشانی ہے ان کا میں سامنا کرتا آ رہا ہوں۔ تو میں نے کسی سے جو ہے نا ہاتھ پھیلا کے میں نے کسی سے مانگا نہیں ہے، بھیک نہیں مانگنی کوئی؟ جی بالکل بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ہنر ہے، میرے پاس آرٹ ہے، میں آرٹسٹ ہوں، پاکستانی آرٹسٹ ہوں میں، تو میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا۔ ہاں اگر جیسے کہ لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں جو مجھے، تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے، یہ ہم انہیں عرصے سے دیکھ رہے ہیں، یہ پرفارم کر رہے ہیں، تو یہ پرفارمنس کے بعد کسی کے آگے جو ہے وہ
ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ اپنا ایک سائڈ پر جو ہے پرفارم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جو لوگ ٹپ دینا چاہتے ہیں وہ ٹپ دے کر چلے جاتے ہیں, جو ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں وہ ویڈیوز بنا کر چلے جاتے ہیں. تو جب تک انشاءاللہ زندگی ہے تو وہ آرٹ ہم کرتے چلے آئیں گے اور لوگوں کو پرفارم اللہ دکھاتے آپ کے ہیں. لیے آسانی کرے. تو یہ پہلے جو آپ اسٹیج آرٹسٹ تھے تو وہاں پہ آپ کیا کوئی ایکٹ پرفارم کرتے تھے یا وہاں بھی آپ یہ جوکر کا کریکٹر ہی کرتے تھے؟ سر بیسکلی سرکس کے حوالے سے میں ایک آل راؤنڈر ہوں. تو میں سرکس میں جتنی چیزیں پرفارم ہوتی ہیں تو میں سب چیزیں میں نے پرفارم کی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نے اسٹیج پہ نہیں پرفارم کی, تو اسٹریٹ پہ میں نے آ کے پرفارم کی. تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے میں پرفارم کرتا تھا, ون مین شو میں کرتا تھا, میجک شو میں کرتا تھا, میں گرینڈ ایلوژن شو کرتا تھا, لوگوں کو مزاحیہ کامیڈی پیش کرتا تھا. اس کے علاوہ میں اسٹیج پہ ہوسٹنگ کرتا تھا. جتنے بھی سرکس میں یا اسٹیج پہ جو آرٹسٹ آتے تھے پرفارم کرنے کے لیے ان کی انٹریز وغیرہ میں کرواتا تھا. تو میں نے کام کیا کافی. کام کیا. جی کتنا جمال بھائی آپ کے لیے یہ مشکل تھا یہ اسٹیپ لینا کہ مطلب کسی کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو بندہ کوئی جاب کر رہا ہو یا اسٹیج آرٹسٹ ہو یا کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہو لیکن اس کے لیے اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کے اپنے آپ کو میک اپ کر کے, اب یہ میرے پاس آیا تقریباً ان کو 1.5 گھنٹہ لگا ہے یہ میک اپ کرنے میں, یہ ساری چیزیں میک اپ کر کے اپنے اسکن کو وائٹ کر کے پھر یہ ساری چیزیں جو ایک ایکسپریشنز اپنے ڈیولپ کر کے جو یہاں پر یہ بیٹھے ہیں اس میں ان کو بہت وقت لگا ہے اپنا ڈریس چینج کر کے. تو آپ کے فیملی ممبرز لوگ جانتے ہیں جی بالکل جانتے ہیں جی. کہ آپ یہ ایز اے جوکر کے طور پہ پرفارم جی کرتے ہیں؟ میرے بچوں کو پتہ ہے, میری وائف کو پتہ ہے, اور جو جاننے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے. اچھا, جی بالکل. کچھ لوگوں کو پتہ ہے, جی باقی مطلب سب کو ایسے علاقے میں یا ایریا میں نہیں پتہ, جی ایریے میں نہیں پتہ. اس طرح سے نہیں پتہ. جی کیونکہ ایک سفید پوشی ہے, میں محنت کرتا ہوں تو میں باہر نکل کے علاقے سے تو میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے میں کام کرتا ہوں. تو علاقے میں تو نہیں پتہ. علاقے میں تو آپ کو پتہ ہے جس ایریے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو لوگ جو ہے اوور ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی جی ہمارے یہاں تو لوگوں کو مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کے فرق کا ہی نہیں پتہ. اس معاشرے میں بد نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں لوگوں سے سوال کرنے کچھ اور چاہیے. ہمارا سوال جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں سے حساب کتاب کا شروع ہو جاتا ہے. جی جو کام اللہ تعالیٰ نے جو سوال ہم سے کرنے ہیں وہ انسان کرنے لگ جاتے ہیں ہم سے. تھوڑا سا سخت بات ہے لیکن ہے یہ ریالٹی ہی. ہمیں لوگوں سے یہ سوال کرنے چاہیے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے, آپ کو کوئی پریشانی ہے, آپ کو کوئی تکلیف ہے, میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں. اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سوال ہی کچھ اور ہوتے ہیں. ہم لوگوں کا بات کسی اور طرف چلی جائے گی, ہم لوگوں کے گناہ اور ثواب تولنے لگ جاتے ہیں جو کہ میرے خیال میں ہمارا کام ہے ہی نہیں بھائی. وہ تو آخر میں اللہ نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے, اور ساری چیزوں کا جو دار و مدار ہے وہ انسان نیتوں پہ ہے. کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل ہوگا اس کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے بھائی. خیر اللہ تعالیٰ ہماری چیزوں کو قبول کرے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے ان کو دیکھ کے, افسوس بھی ہوتا ہے. تو میں کل 2 دن پہلے جب بنس روڈ بھی گیا میں تو میں نے وہاں پہ بھی ان کو دوبارہ وہ پرفارم کرتے ہوئے دیکھا. تو میں نے کہا یار میں آپ کے لیے یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے پروگرام میں بلاؤں اور بتاؤں کہ میں یہ کتنی پریشانی سے اس ٹائم پہ گزر رہے ہیں. اور ایسے کئی لوگ ہیں جن کا میں ذکر کرنا بھی نہیں چاہتا, جن کے لوگوں نے میرے کہنے پہ بہت سارے لوگوں کی مدد کی, لیکن وہ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ جو کہ مدد کرنا چاہیں. یہ کسی پہ لازم نہیں ہے کہ میں کسی کو بولوں اور مدد کرے ہی. اور لیکن مجھے ایسا لگا کہ ان کی جو سٹوری ہے, ان کی جو تکلیف ہے, ان کا جو پین ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچے, آپ اس کو دیکھیں, اس کو سمجھیں کہ یہ کس اسٹرگل کس پوزیشن سے گزر رہے. تو فرسٹ ٹائم جب آپ ایز اے جوکر ہی کیوں چوز کیا؟ سر جوکر ایک اچھا کریکٹر ہے, لوگوں کو پسند آتا ہے, بچے لائک کرتے ہیں اور لوگ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. تو سب سے اچھی بات ہے کہ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا اور لوگوں کو خوش کر دینا ایک بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ نفسا نفسی کا دور ہے, لوگ پریشان بھی ہیں جیسے کہ میں خود پریشان ہوں. اور اس پریشانی کے عالم میں اگر آپ میرے چہرے پہ مسکراہٹ لائیں گے تو میرا دل خوش ہوگا, میرے دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے. تو اس لیے میں نے کریکٹر جو ہے جوکر کا ہی میں نے پسند کیا, کیونکہ جوکر کا کریکٹر جو ہے یہ بچوں میں بہت زیادہ فیمس ہے, بچے لائک کرتے ہیں اپنے. فلم بھی تو ہے جوکر ویسے؟ جی جوکر فلم وہ دیکھتے ہیں آپ؟ جی میں نے دیکھی سر. دیکھیے اس سے کوئی ریفرنس لیا؟ سر اصل میں
وہ تو فلم ہے، لیکن ریل میں جو چیز ہے تو اسے جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جوکر ہے کیا. تو یہ ہے کہ جوکر کو جب آپ اس کی لائف جیتے ہیں. جی، تو جب آپ پس پردہ جوکر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو جوکر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جوکر یہ چیز ہے، اور یہ ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ انٹرٹین کر رہا ہے، ہمارے ساتھ اس طرح سے بہیو ہے اور پس پردہ اس طرح سے ہے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے ہمیں جو ہے نا سروائیو کرنا اس دور میں. سامنے لوگوں کے پرفارم کرنا. جی، تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے پہلی بار کووڈ کے دور میں جب آپ آئے، پہلی بار آپ نے آج فیصلہ کر لیا کہ یار میں اب یہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب میں جوکر کے طور پہ میں اپنے آپ کو پبلک کے سامنے آج کروں، کیونکہ اسٹیج شو کرنا ایک الگ چیز ہے، جی، جی، ڈرامے میں کام کرنا، کیمرے کے پیچھے کام کرنا، میں نے بھی کیمرے کے پیچھے کام کیا ہے، کچھ ایڈز میں کام کیا ہے اور جگہوں پہ کام کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سارا اب یہ لائیو آپ کو لوگوں کے بیچ میں جانا ہے، ایک سسٹم ہے، معاشرہ ہے، لوگوں کی بدتمیزی ہے، لوگوں کی نظریں ہیں، لوگ آپ کو دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ بھی جوکر کو، یا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اس عزت سے دیکھیں گے کہ یار یہ زبردست کام کر رہا ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک مذاق کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو کیسا تھا پہلا دن جب آپ یہ میک اپ کر کے وہاں اترے؟ جس دن میں میک اپ کر کے میں آیا، سب سے پہلے بنس روڈ پہ جب میں آیا تو مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ میں وہی جمال شاہ ہوں اچھا، جو اسٹیج پہ پرفارم کرتا تھا. جس کے لیے لوگ تالیاں بجاتے تھے. جی، اچھا، مشکل ہوئی، پریشانی ہوئی آپ کو اس کے اندر؟ اچھا، تو کیا پھر اپنے آپ کو آپ نے سمجھایا، کیا کیا پھر آپ نے؟ بس پھر ہمت کری سر. اچھا، مجھے اندازہ ہے جمال بھائی آپ کے کیا آپ فیل کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو پھر آپ یہ اپنے آپ کو سمجھا کہ آپ روڈ پہ آئے؟ جی بالکل، میں آیا، میں نے کہا اگر میں اسی طرح سے رہوں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو میں رینٹ کے گھر پہ رہتا ہوں، تو بالکل ہی میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا تھا سر. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے پرفارم کیا. تو جب میں نے بنس روڈ پہ آیا تو میں نے دیکھا یہاں پہ لوگ آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو اچھی بات نہیں اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو. انسان اگر کھانا کھا رہا ہو سر تو اس کے سامنے جو ہے نا پرفارم کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. لیکن میں نے پھر ہمت کری، میں نے کہا چلیں یہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور انٹرٹین بھی ہوں گے. تو میں نے پھر ہمت کر کے میں نے اللہ کا نام لیا، میں نے شروع کیا کام. جب میں نے فرسٹ ٹائم جب میں نے وہاں پہ ایڈ کر کے دکھایا، لوگ وہاں پہ خوش ہوئے، لوگ آئے میرے پاس، میرے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی بنانے لگے، مجھے جو ہے نا اپریشیٹ کیا کہ بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. تو آپ اسی طرح سے جو ہے نا لوگوں کو انٹرٹین کیا کریں، بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں، آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، آپ اپنی محنت کر رہے ہیں، آپ اسی طرح سے محنت جاری رکھیں، آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا صلہ دے گا. تو میرے تھوڑی سی ہمت ہوئی تو میں نے پھر پرفارم کیا وہاں پہ. تو وہاں میری ملاقات ہوئی لال صاحب پر ریسٹورنٹ پہ رحمان بھائی سے. تو رحمان بھائی نے مجھے کہا کہ آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی بھی یہاں پر بنس روڈ پہ پریشانی ہو، تکلیف ہو تو آپ ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں پہ کوآپریٹ کریں گے. تو جب سے میں بنس روڈ پہ میں آیا تو بنس روڈ پر لال صاحب ریسٹورنٹ کے جو اونر ہیں اور جو ان کے بچے ہیں، انہوں نے میرا بہت خیال کیا، بہت زیادہ خیال کیا. میری دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے. اور بھی لوگ ہیں بنس روڈ پر، بہت سارے ریسٹورنٹ ہیں، نامی گرامی ریسٹورنٹ ہیں، لیکن جو ہے برے وقت میں انسان اگر کسی کا ہاتھ تھام لے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات ہے. تو چھوٹا بڑا تو انسان نہیں ہوتا، سب انسان برابر ہوتے ہیں. تو انسان اگر محنت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کا صلہ دیتا ہے. میں انشاءاللہ محنت کرتا چلا جاؤں گا، اور جتنے بھی حالات آئے ہیں میرے سامنے تو میں نے کوئی غلط قدم بھی نہیں اٹھایا. جیسے حالات آئے ہیں، نہ میرے پاس مکان کا رینٹ تھا، نہ میرے پاس گھر میں راشن تھا، اور نہ میرے پاس بچوں کے لیے دوائی کے لیے پیسے تھے، کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایسا پیشنٹ تھا جس کے لیے مجھے فی الفور مجھے جو ہے وہ اس کا علاج کروانا تھا.
تو اس لیے میں اسٹریٹ پر نکل کے میں آیا تو میں نے پرفارمنس شروع کی. آپ کی آنکھوں میں آپ کی جو تکلیف ہے، جو درد ہے، انسان کتنا بھی مسکرا لے، کچھ بھی کر لے، لیکن آنکھیں انسان کی جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، جو جس غم سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، ابھی بھی آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ پریشان ہیں اس چیز کو لے کے، لیکن آپ کو اپنی یہ چیز کو چھپا کے لوگوں کے آگے آپ کو اپنے آپ کو ہمیشہ ہی بہتر دکھانا پڑتا ہوگا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں کہا تھا کہ جب لوگوں سے پاس جاؤ تو اپنے غم لوگوں کو نہ بتاؤ. آپ اگر اپنے غم لوگوں کو بتاؤ گے تو لوگ سودا کریں گے آپ سے. بالکل. تو آج آپ کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی آپ دل کی بات لوگوں تک کریں، اور یہ پلیٹ فارم اسی لیے آپ کے لیے ہے اور ان سب لوگوں کے لیے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب جو بندہ بھی ہے، چاہے وہ موچی ہے، چاہے وہ اپنی جو اس کی تکلیف ہے، وہ یہاں پر آئے، اور اگر اس کے ساتھ کچھ لائف میں ایسا ہوا تو لوگوں کو بتائے، اپنی تکلیف شیئر کرے. کیونکہ اللہ نے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور ہم سب اسی طرح سے ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی آگے بڑھتے ہیں. میری بھی بہت لوگوں نے مدد کی ہے، آج بھی کرتے ہیں. میرے اندر کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ میں کچھ کروں اور وہ دنیا میں وائرل ہو جائے، یا میں کوئی چیز کیسے کروں کہ میں آج یہاں تک جو پہنچا ہوں سوائے اللہ کی مدد کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. میرے اندر کوئی ایسا کمال نہیں ہے، کوئی ایسی قابلیت نہیں ہے کہ میں کچھ کرتا یا میں کچھ بولتا جس کا اثر لوگوں کے دلوں پہ ہوتا. اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں اپنی جگہ سے جہاں سے شروع ہوا تھا، جب میں بہت مشکل وقت میں تھا اور میں نے لوگوں سے مدد مانگی اور مجھے لوگوں سے مدد نہیں ملی، میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کو، تو مجھے اس ٹائم پہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل نہیں ہوگی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں کچھ بھی نہیں، میں جتنا بھی لوگوں کو بولوں گا لوگ سنیں گے ہی نہیں. لیکن پھر اللہ نے میری مدد کی اور پھر میں آہستہ آہستہ چلتا یہاں تک پہنچا. اور آج میں اس چیز کا احساس کرتا ہوں کہ جو لوگ ابھی اسٹرگلنگ پوائنٹ پر ہیں ان کی مدد کی جائے، ان کی اس تکلیف کو سمجھا جائے اور ان کو لے کے تھوڑا آگے پش کیا جائے. باقی پھر اگر انسان کرنے والا ہوگا تو پھر وہ آگے نکل جائے گا. ہاں، کسی نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے اور وہ یہی سوچ کے بیٹھا ہے کہ یار مجھے صرف مدد کے سہارے ہی زندگی گزار دینی ہے، تو وہ نہیں ہوگا. مدد آپ کو انیشیل اسٹیج پہ مل گئی، اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنا ہے اور کھڑا کرنا ہے تاکہ آپ اور 10 لوگوں کے لیے مدد کا ذریعہ بن سکو. تو جمال بھائی، کیا مطلب جب بچہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو کیا مشکلات آپ کو آتی ہیں اس کے اندر؟ کوئی مطلب کبھی ہوتا ہے نا، بچے آپ سے کوئی بولتے ہوں گے کہ ہمیں یہ چاہیے بابا، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے، اور اس دن آپ کی کوئی دہاڑی نہیں لگی، دہاڑی ہو گئی نا یہ جی. کہ آپ روز گئے تو آپ کو ٹپ نہیں ملی، آج آپ کو پیسے نہیں اتنے جنریٹ ہوئے جتنے آپ سوچ رہے تھے. کیونکہ آج کل تو ناشتہ لینا ہی ایک مصیبت، ایک کام بن گیا ہے، ایک مشن بن گیا ہے. جی پھر بجلی کے بل ہیں، پھر گیس کے بل ہیں، پھر رینٹ ہے، پھر آپ کا میڈیکل ہے، پھر آپ کا کنوینس ہے، پھر اور اتنی زندگی کی چیزیں ہیں کہ اب تو میرے خیال میں جو پاکستان میں لاکھ روپے بھی کما رہا ہے نا، وہ بھی اپنی سروائیو نہیں کر سکتا. تو کیا گزرتی ہے روز آپ کے اوپر سے؟ سر، بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا جوتے لینے ہیں یا کپڑے لینے ہیں، یا ہمیں آج جو ہے نا آپ کوئی چیز دلا دیں دکان سے. تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس اگر جیب میں 10 روپے بھی ہوتے ہیں تو میں بچوں کو دے دیتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے نا لے لیں دکان سے کوئی چیز جو آپ کو کھانی ہے. تو جب نہیں ہوتے تو پھر میں ان سے بچوں سے یہی کہتا ہوں کہ بیٹا نہیں ہے ابھی، جب ہوں گے تو پھر میں آپ کو لے کے دے دوں گا چیز. تو مشکلات آتی ہیں. جی بالکل آتی ہے سر. کبھی بچوں نے یا بیگم نے یہ نہیں بولا کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ دیکھیں، بچوں کو بھی پتہ ہے، بیگم کو بھی پتہ ہے کہ کام جو ہے، اگر انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ مجبوری میں، پریشانی کے عالم میں آ کے اپنا اس طرح سے کوئی کام کرتا ہے. تو میں ایک آرٹسٹ ہوں، اگر مجھے کوئی اچھا پلیٹ فارم ملے گا، جیسا کہ لوگ ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں، ڈرامہ بنا رہے ہیں، فلم بنا رہے ہیں، تو مجھے کوئی اچھا پلیٹ فارم ملے گا تو میں یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ میں اسٹریٹ پر ہی ساری زندگی میں پرفارم کروں گا اور لوگوں سے میں ہیلپ مانگوں گا. تو مجھے جب اچھا پلیٹ فارم کہیں ملے گا، میرا کہیں سے اللہ پاک میرا ہاتھ پکڑیں گے تو میں خود سے بھی میں لوگوں کی ہیلپ کروں گا. تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا اس مسائل سے میں نکلوں اور میں خدمت خلق کی طرف جاؤں، لوگوں کی میں بھی ہیلپ کروں. اس وقت مجھے بھی ہیلپ کی ضرورت ہے، لیکن میں نے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. جو لوگ اگر میری ہیلپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آ کر مجھے دیکھیں، گھر پہ آ کے میرے فیملی میں آئیں، میرے فیملی سے ملیں، بچوں سے ملیں،
میرے گھر میں آ کر دیکھیں کہ یار یہ شخص جو ہے یہ روزانہ آ کے اسٹریٹ پہ پرفارم کرتا ہے، یہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جب آپ ان چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے پرکھیں گے تو پھر آپ کو بھی اچھا لگے گا کہ یار آپ کسی مستحق انسان کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں، کیونکہ سر بناوٹی دنیا ہے، لوگ جو ہے نا ہمیں دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسٹریٹ پر آ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پر لوگ جو ہے نا وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں، تو وہ اصل میں آرٹسٹ بھی نہیں ہوتے، صرف وہ تیار ہو کر آ جاتے ہیں، کچھ لوگ کارٹون بن جاتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اختیار کر لیتے ہیں۔ جمال بھائی سب کو اپنے حصے کا دیکھیں ملے گا جی بالکل، انشاءاللہ۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جس کا جو حصہ ہے نا جی جی وہ اس تک پہنچ جائے گا۔ جی جی یہ بے فکر رہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کا کوئی حصہ ہے وہ دوسرا لے جائے گا۔ جی ہمارا بالکل سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، میرے ساتھ بھی تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو میرے حصے کا ہے نا وہ کوئی اور لے جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ جو ابھی آپ نے میک اپ کیا ہے، یہ میک اپ کرنا سیکھا کہیں سے دیکھا یا پہلے کا جانتے تھے؟ سر میک اپ کے بارے میں جانتا تھا، کیونکہ میرے پاس جب میرے سرکس میں پرفارم کرتا تھا تو ماشاءاللہ منجے ہوئے لوگ جو ہے وہ میک اپ آرٹسٹ تھے، جو کہ باہر سے پرفارم کر کے یہاں پاکستان میں آتے تھے، یہاں بھی پرفارم کرتے تھے سرکس میں، فارنر بھی آ کر پرفارم کرتے ہیں۔ تو کافی سارے جو ایجڈ لوگ ہوتے تھے تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم کچھ ان سے سیکھتے تھے، وہ کچھ ہم سے سیکھتے تھے کہ یار آپ کے پاس کیا آرٹ ہے آپ پیش کریں، اور ہمارے پاس جو آرٹ ہے وہ ہم آپ کو، تو ہم لوگ آپس میں جو ہے نا وہ شیئر کرتے تھے۔ شیئر کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم نے دیکھا، کچھ استادوں کی بھی ہم نے خدمت کری، ان سے کچھ ہم نے فن سیکھا، حاصل کیا، تو یہ ہم نے سیکھا ہے۔ جی ابھی آپ یہاں میک اپ میرے جس طرح آپ نے آئے، آپ نے میک اپ کیا، یہ پورا ڈریس چینج کیا، بالکل آپ نے ایک اپنا گیٹ اپ جب آئے تھے چینج کر لیا، ایک پرسنالٹی آپ نے بالکل اپنے سمجھ لیں 360 چینج کر لیتے ہیں۔ جی سر۔ جب آپ آئے میرے پاس بائک پہ، آپ نے بالکل ایک نارمل آپ کی پرسنالٹی شلوار قمیض میں آپ آئے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنا میک اپ اور یہ ساری چیزیں آپ نے کریں، تو بہت دفعہ ابھی آپ رو بھی پڑے، اور اس کے اندر آپ کے آنسو بھی جو ہیں وہ اس میک اپ کے اندر ہی چھپ گئے۔ وہ جو ہے نا یہ میک اپ جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ چھپا لیتا ہے جی آپ کی۔ بالکل۔ تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دیا ہو جس کے یہاں پہ پرفارم کرتے ہوئے اسٹریٹ پہ، وہ کیا تھا، وہ ذرا لوگوں کو بتائیں، سر جس میں سب میں سے زیادہ آپ کا دل دکھا ہو کہ یار یہ کیا میرے ساتھ یہ غلط کیا اس نے یار۔ واقعات تو کافی سارے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک دو بتا دیں جو آپ کو یاد رہا ہو، جی جس کو لے کے آپ کو تکلیف ہوتی ہو کہ یار یہ غلط کیا ہے۔ دیکھیں اسٹریٹ پر ہی میں پرفارم کر رہا تھا تو مجھے ایک صاحب جو ہے نا آئے، مجھے کہنے لگے آپ جو ہے نا شو کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل میں شو کرتا ہوں، تو آپ برتھ ڈے میں پرفارم کریں گے، شو کرنے آپ کو لے جائیں؟ تو میں نے کہا جی کب جانا ہے؟ کہنے لگے جی ابھی جانا ہے، یہ تقریباً جو ہے 8-9 بجے تک شروع ہو جائے گی، لوگ آنا شروع ہو جائیں گے ہمارے گیسٹ، تو وہاں پہ کیک سیریمنی ہوگی، آپ کھانا شانا کھا کے جو ہے نا آپ شو دکھا کے آپ آ جائیے گا، تو آپ مجھے جو ہے نا بتا دیں کتنے پیسے لیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو پیسے بتائے، انہوں نے مجھے پیسے بھی دیے، لیکن جب میں وہاں شو والی جگہ پہ جب میں پہنچا ان کے برتھ ڈے پارٹی میں، تو اب انہوں نے مجھے کہا بھائی آپ ریڈی ہیں؟ میں نے کہا جی میں ریڈی ہوں، بس کہنے لگے ہاں بس گیسٹ ہمارے آ گئے ہیں تو آپ ابھی جو ہے نا شو دکھائیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو اتنے میں سر مجھے فون آیا کہ جی والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے جس طرح سے میں اسٹیج پہ پرفارم کرتا ہوں، شو میں پرفارم کرتا ہوں، میں نے اسی طرح سے پرفارم کیا، میں نے لوگوں کو انٹرٹین کیا، اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں سر بہت ساری تکلیف تو میرے پر یہ آئی ہیں اسٹریٹ پر، تو یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا میرے ساتھ۔ بہت مشکل مرحلہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب مجھے جی والد صاحب کی جانا ہے، وہاں پہ میت کو غسل دینا ہے، چیزیں کرنی ہے، تو اور اس جی کے بعد آپ کو کرنا پڑا جی بالکل کیونکہ آپ کی بالکل۔ مجبوری تھی کہ آپ چھوڑ کے جاتے تو کس طرح سے آپ وہ جو پیسے لے لیے تھے آپ کو واپس کرنے پڑتے، جی بالکل آپ کو سر۔ اپنی مجبوری کو دیکھنا پڑا اس ٹائم جی پہ۔ جی بالکل سر۔ تو اور اسٹریٹ پہ کبھی ایسا ہوا آپ کھڑے ہوں، کوئی آپ کو تنگ کر کے نکل گیا ہو، کوئی مار کے نکل گیا ہو، اس طرح ہوا کبھی؟ جی بہت ساری دفعہ سامان رکھا ہوتا ہے، لوگ سامان گرا کے بھاگ جاتے ہیں اچھا۔ بائک پہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے رکشے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی جو نا کبھی جو نا دھکا دے دیتے ہیں، تو اس کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ مستی کر جاتے ہیں؟ جی مستی کر جاتے ہیں۔ اچھا۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ منہ سے جملے کستے ہیں تو اسے ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں بائک والا ایسے ٹھوکر مار جائے یا گاڑی والا ٹھوکر مار جائے تو وہ اچھا نہیں ہوتا، اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو چوٹ بھی لگ جاتی ہے۔ کبھی ہوا ہے ایسا، گر گئے جی آپ؟ جی جی بالکل سر۔ اچھا۔ جی اور سب سے
اچھا جو ہے آپ کے ساتھ، ایک تو آپ نے بتایا لال صاحب کا کہ انہوں نے آپ کی بڑی مدد کی، اس کے علاوہ راہ چلتے ہوئے کسی بندے نے آپ کے ساتھ بڑا اچھا بیہیو کیا ہو وہ بھی بتائیں. سر بہت سارے ایسے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، تمیزدار لوگ ہیں، جی وہ اگر سے وہ مجھے 1 روپیہ بھی ٹپ نہیں دیتے تو وہ مجھے ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، میں بہت خوش ہو جاتا ہوں. تو وہ مجھے کہتے ہیں یار آپ جو ہے نا بہت اچھے انسان ہیں، آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، تو اس ماحول میں آ کے آپ انٹرٹین کرتے ہیں، آپ کی ہمت ہے. تو یہاں تو بہت مشکل ہے، رش ہے یہاں پہ، گاڑیاں بھی چل رہی ہیں اور لوگ پیدل بھی چل رہے ہیں. آپ فائر کے ساتھ بھی شو دکھاتے ہیں، ویسے بھی آپ بہت چیزوں کے ساتھ بھی شو دکھاتے ہیں. تو آپ یہ جاری رکھیں، آپ اچھے انسان ہیں آپ. اچھا، اس طرح پھر آپ جی کو جی ہمت ملتی ہے. جی بالکل سر. اچھا، بہت شکریہ جمال بھائی، آپ نے اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں آپ نے شیئر کی، اور میری کوشش ہے اور میری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ آگے لوگوں کی مدد کر سکیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیشہ زندگی میں کوشش کیجیے گا، آپ لوگوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ جب کسی کی مدد کریں تو کبھی اس بندے سے بھی اور کسی بھی انسان سے کوئی توقع مت رکھیں، جی بالکل. وہ چاہے آپ سے کتنا بھی قریب ہے. کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ بڑا ایک عرصے تک بڑی پرابلم رہی کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یار میں اگر لوگوں سے اتنی لوگوں کی مدد کر رہا ہوں یا میں لوگوں کی لیے اتنی محبت رکھ رہا ہوں تو وہ بھی اتنی ہی محبت رکھے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے زندگی میں کہ آپ جو لوگوں کے لیے سوچو تو لوگ بھی آپ کے لیے سوچیں. یہ توقع صرف اللہ کی ذات سے رکھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کی توقعات پہ کوئی پورا نہیں اتر سکتا. کیونکہ ہمیں تکلیف ہوتی ہی تب ہے جب ہم لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں، وہی توقعات ہمیں تکلیف کا باعث بنتی ہیں اور ہمیں پریشانی اور جو دکھ ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے. لوگوں سے توقعات رکھنی چھوڑ دیں، آپ کو تکلیف ہونا بند ہو جائے گی. آپ کا فوکس صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ اللہ میری غائب سے مدد کرے، اور وہ کرے گا. میری کی ہے، میں آپ کے سامنے ایگزامپل بیٹھا ہوں. میرا حال اور آپ کا حال ایک ہی برابر ہی تھا آلموسٹ. جب میں مشکل میں آیا تھا نا تو میں بھی اسی طرح سے تھا کہ ہر بندے نے جو ہے نا سمجھ لیں کہ ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے تھے. تو جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نیا دروازہ کھولتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہی اللہ پہ توکل ہوتی ہے، اور وہی اللہ شاید دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. تو باقی اللہ آپ کی مدد کرے. اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو اپنا کوئی نمبر آپ بتا دیں. سر واٹس اپ نہیں ہے میرے خیال سے اس نمبر پہ؟ نہیں سر، واٹس اپ نہیں ہے نا؟ واٹس اپ نہیں ہے بھائی ان کے پاس. آپ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں ان کو، اور دنیا بھر سے جہاں بھی آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، پاکستان میں، کراچی میں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں، ملیشیا میں، تھائی لینڈ، جہاں بھی کہیں دیکھیں تو ان کی بھرپور بھائی مدد کریں تاکہ ان کو ایک حوصلہ ملے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی مدد سے یہ کوئی کام ایسا شروع کر لیں، یہ کوئی ایسا کاروبار شروع کر لیں جہاں پہ یہ اس سے باہر آ جائیں اور یہ 10 زندگیوں کو بنا دیں. یہ کوئی نہیں جانتا. تو آپ اپنا کوئی نمبر بتا دیں. جی سر، نمبر سر میرا موبائل کا نمبر ہے 0341451785. جمال شاہ. جی جمال شاہ نام سر. صحیح ہے. تو بھائی یہ جمال بھائی کا نمبر ہے. میں جمال بھائی کا نمبر اسکرین پہ دے دوں گا پوری ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو ان سے رابطہ کرنا ہے، کوئی شو کروانا ہے، کوئی معاملات کرنے ہیں کسی بھی قسم کے، تو آپ ان کو ڈائریکٹ کال کریں. اور ڈائریکٹ کال کر کے بنس روڈ پہ یہ ہوتے ہیں، بنس روڈ کراچی میں ہوتے ہیں. رات کو میرے خیال سے مغرب کے بعد آپ آ جاتے ہیں، جی بالکل. اور پھر رات 12-1 بجے تک ہوتے ہیں آپ جی جی بالکل تقریباً. جی. تو جب بھی آپ کو اگر ان سے ملنا ہے ڈائریکٹ جا کے تو آپ بنس روڈ پہ ہی مل سکتے ہیں، اور آپ کو ان کو کال کرنی ہے تو یہ دیا ہوا نمبر ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جمال بھائی جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی بات اپنے دل کی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، جیسے کہ آپ نے میرا انٹرویو کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں نے اسٹریٹ پہ کافی سارے لوگ میرے انٹرویو لے رہے تھے، تو بیچ میں نے لوگوں سے کہا کہ یار آپ میرا انٹرویو نہ لیں، بہت مہربانی ہے آپ کی، بہت شکریہ. تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میری دل آزاری کر رہے ہیں آپ، انٹرویو بناتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں، میرا میسج آگے تک پہنچتا نہیں ہے. یہ کوئی تو آپ کا جو اس وقت جو پلیٹ فارم ہے، میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سچائی کا ساتھ دیں، اچھے لوگوں کے کام آئیں تاکہ وہ بھی آگے اچھائی کو پھیلائیں. میں نے ایک بہت اچھی لائف گزاری ہے، میں نے بھی لوگوں کی ہیلپ کی ہے. اب اس وقت مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے نا مجھے پیسے دے کے ہیلپ کرائیں میری. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی پلیٹ فارم دیں کوئی اچھا، یا میرے پاس جیسے کہ ابھی رہائش نہیں ہے رہنے کے لیے، اب میں رینٹ پہ رہتا ہوں، مجھے کوئی چھوٹا سا کوئی ایسا مکان، بھلے میرے آپ نام بھی نہ کریں، اتنا کر دیں کہ اس میں میرے بچے رہ سکیں.
تو مجھے یہ رینٹ سے اپنی چھت مل جائے. جی بالکل, تو مجھے یہ بہت ضروری اور بہت مجھے اس چیز کی پریشانی. کتنے تک کا آتا ہے ایسا گھر جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا گزر بسر ہو جائے گا یہاں پہ؟ سر جیسے کہ کچی آبادی ہیں وہاں پہ سستے میں مل جاتے ہیں مکان, اندازاً تقریباً یہ کہ 40-50 تک میں مل جاتا ہے. مل جاتا ہے جی اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کا جی گزارا ہو جائے گا. جی بالکل ہو جاتا ہے. یا کوئی فلیٹ ہو تو فلیٹ بھی اس سے تھوڑا کم میں جی مل جی جاتا ہے. لیکن یہ کہ آپ آ کے آپ اس جگہ کو دیکھیں کہ یہ اس کے لیے جو ہے نا معقول ہے, یہ اس کے لیے صحیح ہے یا نہیں, تو اس کو پہلے آپ دیکھ کر تصدیق کریں, آپ مناسب سمجھیں تو ٹھیک ہے. کیونکہ اتنی بڑی ہیلپ کرنا بھی انسان کی جو ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس معاشرے میں ہر کوئی نہیں کرتا. جو لوگ اللہ صاحب کے بہت بندے ہیں جی کرنے جو والے. صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو دل کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں سر, صبح ہو جائے گی اگر میں بیان کروں گا تو. جو مجھے اس وقت میجر پرابلم ہے وہ مجھے یہ ہے کہ ایک تو میرے پاس رہائش نہیں ہے اپنی, اور میرے بچے کا علاج معالجہ ہے نہیں ہو رہا ٹھیک سے, کیونکہ آئے دن آپریشن جو ہے, ایک آپریشن ختم ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا آپریشن شروع ہو جاتا ہے. صحیح. آپ میرے جو بچہ ہے اس کو آپ دیکھیں گے, اور اگر آپ خود چاہیں جو دیکھ رہے ہیں جو مقصد اس وقت ہمیں, تو وہ میرے بچے کو لے جا کے اپنے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا علاج کروائیں تو آپ خود سے بھی علاج کروا سکتے ہیں لے جا کے بھی. اس کے لیے ہم انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے. انڈس گئے آپ کبھی؟ انڈس ہاسپٹل گئے؟ جی انڈس ہاسپٹل میں انڈس ہاسپٹل میں جو باری صاحب ہیں, ان کے جو مین جو چیئرمین ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. میں ان سے پرسنلی اس لیے نہیں بول رہا کہ میری انڈس سے کوئی وہ ہے, میں نے کبھی انڈس کی ویڈیو بھی نہیں بنائی اس طرح ڈائریکٹ جا کے, لیکن میں بناؤں گا. اور میں نے وہاں پہ کافی لوگوں کو ریکمنڈ کیا, اور باری صاحب جیسا بندہ, مطلب میں نے منہ پہ کبھی تعریف نہیں کی ان کی, لیکن وہ بہت بہت گریٹ انسان ہے. اور وہ جتنے لوگوں کی جس طرح مدد کر رہے ہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہیں, کتنے لوگوں کی جو انسانیت کی وہ خدمت کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, وہ بہت مدد کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ضرور ورکنگ کریں گے, اور آپ کا میسج لوگوں تک پہنچ گیا ہے. بہت شکریہ جمال بھائی آپ کا یہاں آنے کا, وقت دینے کا. اللہ تعالیٰ آپ کی غائب سے مدد کرے, آپ کے لیے آسانیاں کرے, ملک کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے. تو یہ ویڈیو کو بس ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا میکسیمم, تاکہ ان کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے. اپنا خیال رکھیے گا جی, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.